وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وانذر عشیرتک الاقربین صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام اس عظیم الشان بارگاہ شہداء کربلا میں عشرہ محرم کی یہ دوسری تقریر آپ کے جذبہ ایمانی کی نظر ہے۔ اسلام عشیر سے غدیر تک، یہ ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ اسلام کی ابتدا عشیر ہے، اسلام کی انتہا غدیر ہے۔ اسلام کا آغاز دعوت ذو العشیرہ سے ہوا اور اسلام کی تکمیل غدیر خم میں ہوئی۔ ہمارا نقطہ نگاہ ان مجالس میں یہ ہے کہ اسلام کے نعرے بہت لگائے جاتے ہیں، اسلام کی باتیں بہت کی جاتی ہیں، اسلام کے قصیدے بہت پڑھے جاتے ہیں، اسلام پسندی کے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، اسلام پسندی کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، چاروں طرف اسلام کا شور نظر آتا ہے، لیکن یہ کوئی دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ آخر جس اسلام کا ہم نام لے رہے ہیں اس اسلام کی ابتدا کیا کسی بادشاہ کے دربار سے ہوئی یا ابو طالب کے گھر سے ہوئی؟ یہ ہے کلیہ، یہ ہماری گزشتہ روز کی مجلس کا خلاصہ ہے کہ اس اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا۔ یہ اسلام، متوجہ رہیں آپ میری طرف، تھوڑا سا وہ شارٹ سرکٹ والی بات ہے، متوجہ رہیں۔ اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا، اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اسلام نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے سہارا کس گھر کا لیا؟ بڑی توجہ اذان محترم۔ اسلام نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے سہارا کس گھر کا لیا؟ اسلام کو کس نے آگے بڑھ کر سہارا دیا؟ جب پیغمبر اسلام اعلان رسالت کر رہے ہیں، جب پیغمبر اسلام آغاز رسالت کر رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے، پہلے تاریخ کے مورخ کو دیانتداری کے ساتھ یہ غور کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، یہ فکر کرنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام نے پہلا جو اعلان کیا تھا، جسے اعلان رسالت کہتے ہیں، وہ نہ تو دیوار کعبہ کے نیچے اعلان کیا تھا، نہ مکے کی کسی گلی میں اعلان کیا تھا، نہ محلے والوں میں کوئی اعلان کیا تھا، نہ اپنے دوستوں کے مجمع میں اعلان رسالت کیا تھا۔ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جو بات ابھر کر سامنے آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی کہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو ایمان کی طرف متوجہ کرو، سب سے پہلے اپنے عزیزوں میں اسلام پیش کرو۔ اور یہ منطق کا تقاضا بھی تھا، عدل الہی کا تقاضا بھی تھا کہ سب سے پہلے گھر والوں میں اپنا پیغام پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ آپ کسی بھی تحریک کا آغاز کریں گے، اگر گھر والے ہی تحریک کی مخالفت کریں گے تو باہر والے اس کی کبھی حمایت نہیں کر سکتے۔ پیغمبر اسلام کو عالمگیر تحریک پہنچانا تھی ساری انسانیت تک، اس لیے خدا نے حکم دیا میرے حبیب پہلے اپنے گھر والوں میں یہ پیغام پہنچاؤ، اس لیے کہ گھر سے تائید ہو تو باہر تردید نہیں ہو سکتی۔
صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اور جو ہے نا دوست ذرا سا میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا اس ابتدا میں. گھر سے اگر تائید ہو تو باہر تردید نہیں ہوا کرتی. میرے حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں میں دعوت ایمان دو. صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے علماء نے واضح طور پر اس آیت کی شان نزول میں ایک جملہ کہا ہے، اور میں اس پورے مجمع کی نظر آج کی مجلس میں یہی جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ آیت کیا تھی؟ آیت تھی کہ اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو. آیت یہ ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی ترجمہ نہیں ہے. خوف خدا دلاؤ اپنے قرابت داروں کو، اپنے عزیزوں کو. شرح صحیح بخاری لکھنے والے نے ایک جملہ کہا کہ جب یہ آیت پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام اس وقت غار حرا میں موجود تھے. آپ غار سے نیچے تشریف لائے، پہاڑ سے. یہ جملے ہیں حدیث کے، روایت کے، کہ پیغمبر اسلام اس آیت کے نزول کے بعد پہاڑ سے یہ کہتے ہوئے اترے، پہاڑ سے یہ کہتے ہوئے اترے، یا علی کھانے کا انتظام کرو، کافروں کو بلاؤ. یا علی یا علی یا علی. توجہ جان محترم، صلوات میرے محمد و آل محمد. اب ذرا صاحب غور فرما لیجیے بھائی. شارح صحیح بخاری نے جو جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے. آیت کیا ہے؟ اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو. پیغمبر کا جملہ کیا ہے؟ یا علی کھانے کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. آیت کہہ رہی ہے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو. پیغمبر کہہ رہے ہیں علی دعوت کا اہتمام کرو. کون ہے علی سے زیادہ پیغمبر کا قرابت دار؟ توجہ ہے نا دوستو؟ کون ہے علی سے زیادہ پیغمبر کا قرابت دار؟ کون ہے نزدیک؟ حسب و نسب میں پیغمبر اسلام سے نزدیک تر علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن سرکار ختمی مرتبت علی کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا علی دعوت کا اہتمام کرو. علی کو دعوت ایمان اگر پیغمبر اسلام نہیں دیتے تو آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یا علی بھائی، بہت میں جرات کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ اس لیے کہ یہ ابتدائی زمانہ کی آیت ہے، ابتدائی دور کی آیت ہے، ابتدائی بعثت کی آیت ہے. تو اس آیت کی روشنی میں تو پیغمبر اسلام کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ علی تم بہت زیادہ میرے قرابت دار ہو، سب سے پہلے تم کلمہ پڑھو، سب سے پہلے تم ایمان لاؤ. پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد انتظام کریں گے. لیکن پیغمبر اسلام نے کہیں بھی علی کو دعوت ایمان نہیں دی. تو دو باتوں میں سے ایک بات ملت مسلمہ کو تسلیم کرنا ہے. یا تو معاذ اللہ یہ مانو کہ پیغمبر نے آیت قرآنی کی خلاف ورزی کی، اور اگر پیغمبر قرآن کی ایک آیت کی بھی خلاف ورزی کرے تو سارا قرآن مشکوک ہو کر رہ جائے گا، سارا ایمان مشکوک ہو کر رہ جائے گا. دوسرے معنی میں اپنی کتابیں پھاڑ کر پھینک دو، اپنی روایتیں دریا برد کر دو، آگ لگا دو اپنی روایتوں کو، اور تسلیم کرو کہ پیغمبر نے آیت کی تعمیل کی ہے، آیت کی مخالفت نہیں کی. پیغمبر نے علی کو دعوت کا اہتمام کرنے کا حکم دے کر واضح طور پر اعلان کر دیا کہ دعوت ایمان ان رشتہ داروں کو دینا ہے جو پہلے سے بے ایمان رہے ہو. بھائی بہت توجہ دار ہوں. مل کر بلند آواز سے اتنی ہی بلند صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ درود بھیج لیں بابا سے بلند محمد. اب اسلام کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، میں کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا آغاز جہاں سے ہوا یہ پہلی دعوت ہے، دعوت ذو العشیرہ، کہ جس میں پیغمبر اسلام نے خاندان والوں کو اکٹھا کیا ہے، اعزاء کو اکٹھا کیا ہے، قرابت داروں کو اکٹھا کیا ہے. ایک جملہ ہے بڑا لطیف سا، اگر آپ غور کر لیں، بڑے ٹھنڈے انداز میں کہوں گا اور آپ بھی اسے اسی محبت سے سن لیں. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ قرابت داروں کو دعوت ایمان دو. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ قرابت داروں میں پہلی دعوت ایمان دی گئی ہے.
اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت کچھ اور قرابت دار ابھی شامل نہیں ہوئے تھے، باقی قرابت داریاں بعد میں ہوئی ہیں۔ بہت توجہ جانا، باقی قرابت داریاں، باقی رشتہ داریاں بعد میں ہوئی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت کوئی کسی کا قرابت دار نہیں تھا، لیکن آیت کے تیور یہ ہیں، آیت کا جملہ یہ ہے کہ تم اپنا پیغام میرے حبیب سب سے پہلے رشتہ داروں میں پہنچاؤ، خاندان والوں میں پہنچاؤ، خاندان والوں میں پہنچاؤ، قرابت داروں میں پہنچاؤ۔ تو دوستو ایک بات تو طے ہے نا کہ جب اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ دعوت ایمان قرابت داروں میں دو، تو پھر میں تاریخ کے مورخ سے کچھ پوچھ کر کیا کروں گا؟ آیت نے خود واضح تو کر دیا کہ پیغمبر نے پہلی دعوت خاندان والوں میں کی ہے، گھر والوں میں دی ہے، دعوت ایمان گھر والوں میں دی ہے، محلے والوں میں نہیں دی۔ تو پھر اس دعوت پر جو بھی لبیک کہے گا وہ پہلا خاندان میں سے ہوگا، محلے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ بہت توجہ، جو بھی کہے گا، جو بھی کہے، صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں اس کو، قرابت داروں میں ہے نا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر۔ بھئی اس میں جو بھی دعوت ایمان کو اس کو قبول کرے گا، جو بھی اس دعوت ایمان میں آگے بڑھے گا، وہ قرابت دار ہی تو ہوگا نا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی تعلقات والا نہیں ہوگا، قرابت دار ہوگا۔ اور جو بھی لبیک کہے گا وہ بھی قرابت دار ہوگا، جو بھی لبیک کہے گا وہ قرابت دار ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام نے اس دعوت ذو الشیرہ کا اہتمام کیا۔ میں کل عرض کر چکا تھا کہ حالانکہ جناب خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہو چکی ہے، پیغمبر خود مختار زندگی گزار رہے ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ صاحب ثروت خاتون ہے، عرب کی عرب پتی خاتون ہے، ایسی خاتون کہ جس کی دولت کے صدقے میں عرب کے فقیروں کے پیٹ بھرے ہیں۔ وہ فاطمہ زہرا کی ماں کہ جس کی دولت کے صدقے کوئی رئیس نہیں تھا عرب میں، سب فقیر تھے۔ حضور کوئی رئیس نہیں تھا، کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، کوئی پیسے والا نہیں تھا۔ غلط ہے، تاریخ کے سے بددیانتی کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، سب کے سب فقیر تھے، مسجد کے آگے چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے اور خدیجہ کی دولت تقسیم ہوتی رہتی تھی، انتظار کرتے رہتے تھے۔ ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں، تاریخ تم نے لکھی ہے، بصیرت و بصارت ہماری ہے، آنکھیں ہماری ہیں، ہم جانتے ہیں یہ اور اگر خدیجہ الکبریٰ کی ایک جملہ کہوں، یہاں بات آ گئی جناب خدیجہ کی، چونکہ ظاہر ہے کہ اسلام تو مکمل ہی نہیں ہوتا نا اگر خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہ ہو، اگر جناب ام المومنین کا، اس لیے کہ یہی تو وہ واحد بیوی ہے کہ جس نے اسلام کو سب کچھ دیا، جو صرف ام المومنین ہی نہیں ہے، ام الائمہ بھی ہے۔ یہ وہ ماں ہے جو واقعی ماں ہے، یہ وہ ماں ہے، یہ وہ ماں ہے جو واقعی ماں ہے، اور ماں بھی معصوموں کی ماں ہے، معصومین کی ماں ہے۔ توجہ، گناہگاروں کی ماں نہیں ہے، منافقوں کی ماں نہیں ہے، معصومین کی ماں ہے۔ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جس کی دولت کے صدقے میں عرب کے فقیروں کے پیٹ بھرے ہیں۔ اور یہ دوستو آغاز میں اسے مصائب نہ سمجھیے گا، لیکن ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، جناب سید سجاد نے دربار شام میں یہ جملہ کہا ہے، یاد دلایا ہے جب یزید نے کہا ہے کہ آج تم ہمارے اسیر ہو، آج تم ہمارے غلام ہو، آج تم ہمارے قیدی ہو، تو سرکار سید سجاد نے یاد دلایا تھا، اے عرب کے رہنے والوں، تم میں تو عرب کی حمیت بھی باقی نہیں رہی، اگر تم میں حمیت عرب بھی باقی ہوتی تو تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے تو سانسیں بھی ہمارے خاندان کی مقروض ہیں، تمہاری سانسیں بھی ہمارے خاندان کی مقروض ہیں۔ یزید نے پوچھا کس طرح؟ کہا اس طرح کہ ہماری دادی خدیجہ الکبریٰ کی دولت خون بن کر تمہاری رگوں میں گردش کر رہی ہے، مگر بات وہی ہے، اپنے اپنے خون کی شرافت کی بات ہے، جنہیں ہم نے رزق عطا کیا، وہ اگر خود نمک حرامی پر اتر آئے تو اس میں ہمارے دینے کا قصور تو نہیں ہے۔ صلوات دینے بآواز بلند محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں یہ جملہ، تمہاری سانسیں بھی ہماری مقروض ہیں، ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ کی دولت خون بن کر تمہاری رگوں میں گردش کر رہی ہے، اس کے بعد تم ہمیں اسیر کہتے ہو، آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو، تم ہمیں کہتے ہو۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ وہ بیوی ہے کہ جس کی دولت کے صدقے میں عرب کے فقیروں کے پیٹ بھرے ہیں۔ دعوت ذو الشیرہ کے موقع پر
جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ظاہر ہے جناب پیغمبر اسلام کی جناب خدیجہ کبریٰ سے شادی ہو چکی تھی، شادی ہو چکی تھی. یہ دعوت خدیجہ کبریٰ کے گھر میں بھی ہو سکتی تھی. توجہ ہے نا دوستو، یہ دعوت اصولاً جناب خدیجہ کبریٰ کے گھر میں ہونا چاہیے تھی، لیکن اللہ رے میں اس کی جزا تو اپنے مولا سے لوں گا. اس لیے کہ یہ جملہ میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا. آپ سے تو صرف دعا لوں گا، بزرگوں سے، نوجوانوں سے حوصلہ افزائی لوں گا، لیکن اللہ سے اور مولا سے اس کی جزا لوں گا. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، یہ دعوت خدیجہ کبریٰ کے گھر میں بھی ہو سکتی تھی، مگر اللہ رے بصیرت پیغمبر اسلام نے اس دعوت کا اہتمام ہی ابو طالب کے گھر میں کیا. اس دعوت کا اہتمام ہی ابو طالب کے گھر میں کیا، تاکہ آئندہ 1400 برس میں آنے والے اسلام کے ٹھیکیدار جب اسلام کا نعرہ لگائیں تو اس پہلے گھر کو ضرور یاد رکھیں جہاں سے اسلام نے گھٹنیوں چلنا سیکھا تھا، جہاں سے اسلام نے گھٹنیوں چلنا سیکھا تھا، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا، جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی تھی. اس لیے کہ مسلمان تو یادگاریں بنانے کے قائل ہیں نا، کہ اگر کہیں اچھے کام کی ابتدا کسی گھر سے ہو تو اس کی یادگار بنا لیتے ہیں. نہیں، اسے یوں سمجھیں دوستو. ایک مرتبہ پھر یہ بات واضح ہو، ایک زمانے میں تحریک چلی تھی پی این اے کی، 8-10 سال 12 سال پہلے. تو لاہور کی ایک مسجد ہے، مسجد نیلا گنبد، اس سے ایک جلوس نکلا تھا بہت بڑا. اس پر بڑی فائرنگ وائرنگ ہوئی تھی، کچھ لوگ سیاسی طور پہ شہید ہو گئے تھے. تو اس مسجد نیلا گنبد کو باقاعدہ یادگار کے طور پر اسلام پسند مسلمان اب بھی یاد رکھتے ہیں. اور جب بھی کوئی احتجاجی جلوس نکالتے ہیں نا تو مسجد نیلا گنبد لاہور سے نکالتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں بھائی بادشاہی مسجد سے کیوں نہیں نکالتے؟ کہ نہیں صاحب، بادشاہی مسجد اپنی جگہ ہے، لیکن یہ مسجد یادگار ہے کہ یہاں سے تحریک نظام مصطفیٰ کا ایک بہترین اور کامیاب جلوس نکلا تھا. یہاں لوگوں نے قربانی دی تھی، یہاں سے نظام مصطفیٰ کا آغاز ہوا تھا. تو مسلمانوں سے یہی تو میری بسد ادب اپیل ہے کہ ہم بھی تو اسی قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کا سیاسی جلوس جس مسجد سے نکلے، بادشاہی مسجد کے ہونے کے باوجود بھی آپ اسے نظر انداز کر کے مسجد نیلا گنبد سے ہر اپنے جلوس اور تحریک کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ جس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں، اس اسلام کا آغاز بھی تو خانہ کعبہ سے نہیں ہوا تھا، مکے کی گلیوں سے نہیں ہوا تھا، مسجد نبوی سے نہیں ہوا تھا. اسلام کا آغاز بھی تو ابو طالب کے گھر سے ہوا تھا. تو جب کبھی اسلام کا نام لو تو پہلے ابو طالب کی دہلیز پہ سجدہ تو کر لو. لیکن پیمانہ یہی ہے. اللہ بہت توجہ چاہوں گا. اسلام کا آغاز بھی تو اسی گھر سے ہوا ہے نا. تو سرکار ابو طالب کے توجہ ساری تمہید سے میں گزرا. میں آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن ہم تاریخ کا ایک ایک ورق انشاءاللہ اس اشرے میں پلٹیں گے اور بتائیں گے کہ غدیر تو نتیجہ ہے. پہلے عشیر کو سمجھو تو غدیر سمجھ میں آئے گا. غدیر اسی لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے غدیر کو صرف یہ سمجھا کہ یہاں مولا بنایا گیا ہے. ایسے ہی مولا نہیں بنایا. اس مولا کے پس منظر میں بہت کچھ ہے. بڑی قربانیاں ہیں اس مولا کے پس منظر میں. بڑے وعدے وفا کیے ہیں. تب کہیں لفظ مولا کا اہل ہوا ہے ابو طالب کا بیٹا. تب کہیں یہ لقب ملا ہے. میں صرف اس پس منظر کو بتانا چاہتا ہوں چونکہ یہ سال بھی 1400 سالہ سال ہے غدیر کا. اس اعتبار سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ تاریخ بتاؤں گا کہ اسلام ہے ہی عشیر سے غدیر تک. اسلام اس کے باہر نہیں ہے. اسلام یا عشیر میں ہے یا غدیر میں ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ نہ عشیر میں کوئی غیر ہے نہ غدیر میں کوئی غیر ہے. عشیر میں بھی ابو طالب ہے، غدیر میں بھی ابو طالب ہے. اور کوئی نہیں ہے. there is no third person. بلند آواز سے پوری طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنی بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس مرحلے پر آپ ایک لمحہ اور بلند ہو. اس دعوت کا اہتمام ہوا اور پیغمبر اسلام نے سرکار ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا. واقعی آپ کا سنا ہوا ہے تاریخ والملوک کا.
مولانا ابو علی زیدی صاحب قبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، محقق بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ان سے پوچھئے تاریخ امم والملوک کا یہ متفقہ جملہ ہے جو میں آپ کے، اور تاریخ امم والملوک وہ تاریخ ہے جو مسلمانوں کی تاریخ کی ماں کہلاتی ہے، یعنی ساری تاریخیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس تاریخ پر، انتہائی مستند اور معتبر تاریخ ہے یہ۔ اس تاریخ امم والملوک کا یہ جملہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب اس دعوت کا اہتمام کیا اور سارے کافر آ گئے، کھانا چن دیا گیا، گھر ابو طالب کا، کھانا ابو طالب کا، گوشت ابو طالب کا، برتن ابو طالب کے، آٹا ابو طالب کا، روٹی ابو طالب کی، کھانے والے کافر، ہے نا توجہ؟ یہ عجیب مسئلہ ہے، کھانے والے کافر، کھانے والے کافر، دسترخوان سج گیا، تاریخ امم والملوک کے یہ جملے ہیں، کھانا کھایا، اب ایک آپ بھی بڑے سکون سے بیٹھ جائیں اور میں بھی بڑے سکون سے، پھر مجھے مولانا نے یہی عطا کیا ہے ایک جملہ، میں پھر یہاں بات روک رہا ہوں۔ پوچھے مولانا سے، اور جن حضرات نے میرے دوستوں نے یہ تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا ہے، ان سے پوچھیں کہ گھر ابو طالب کا، کھانا ابو طالب کا، دسترخوان ابو طالب کا، برتن ابو طالب کے، کھانے والے کافر، چیلنج کر رہا ہوں میں، حقانیت اسے کہتے ہیں، صداقت اسے کہتے ہیں، لہجے کا اعتماد اسے کہتے ہیں، جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ سارے کافروں سے کہا کھانا کھاؤ۔ اول تو کافروں میں اتنا اخلاق ہی نہیں ہوتا کہ کسی گھر والے سے بھی پوچھ لیں بھائی آپ بھی کھا لیں، اللہ اللہ، لیکن اس میں دو چار تھے کچھ با اخلاق قسم کے لوگ، ان کے نام تاریخ میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تو کھانا کھلا رہے ہیں عبداللہ کے بیٹے، آپ خود کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ خدا کی قسم میں اس عشر محرم میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس سے بڑا جملہ کہہ نہیں سکوں گا جو میں کہنے جا رہا ہوں کسی مجلس میں، 7 مقامات پر عشرے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس سے بڑا جملہ شاید نہیں کہہ سکوں گا جو مولا نے مجھے ابھی عطا کیا ہے۔ اس پر آپ غور کر لیں، پورے مجمع کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ کہا کچھ کافروں نے کہا کھانا، لیکن ایک بات ذہن میں رہے آپ کے، بالکل سکون سے سنیے گا، اور جب نتیجہ نہ آئے جب تک بولیے گا نہیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کن بات ہوگی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کافروں سے کہ بھائی کھانا کھاؤ، کافروں نے کھانا شروع کیا، انہی میں سے چند کافر یہ کہتے ہیں، انہی میں سے چند کافر یہ کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اب تاریخ کا جملہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ پیغمبر اسلام کا جملہ سرکار خلق عظیم پر بھی فائز ہے نا، خلق عظیم کی اعلیٰ ترین مسند پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار فرماتے ہیں نہیں تم کھانا کھاؤ، میری مجبوری ہے میں کھانا کھا نہیں سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، نہیں 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 دوستو سمجھنا ہے، یہ تو میری مجبوری ہے، میں کھانا کھا نہیں سکتا۔ کافروں نے بھی اصرار نہیں کیا، کھانا جو سامنے تھا کھانا شروع کر دیا، لیکن میں یہاں رکا ہوں، میں نے یہاں تاریخ کے مورخ سے پوچھا ہے، میں نے سجدے کیے ہیں ابو طالب کی عظمت کو اور پیغمبر اسلام کی بصیرت کو، سرکار خطی مرتبت کا عزم تو دیکھیے، آپ کی احتیاط تو دیکھیے، رسول ہیں، معصوم ہیں، نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، گھر بھی اپنا ہے، کھانا بھی اپنا ہے، دسترخوان بھی اپنا ہے، برتن بھی اپنے ہیں، گوشت بھی اپنا ہے، پکانے والے بھی اپنے ہیں، کھلانے والے بھی اپنے ہیں، لیکن دسترخوان پر کافر بیٹھے ہوئے ہیں تو طہارت و نفاست پیغمبری نے گوارا نہیں کیا کہ اپنا کھانا بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، اپنا کھانا بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، اپنا کھانا بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ اے ابو طالب کو کافر کہنے والے تاریخ کے کافر مورخوں، جو محمد اپنے گھر میں اپنے دسترخوان پر اپنا کھانا ایک وقت میں کافروں کے ساتھ کھانا شریعت کے خلاف سمجھے، وہ 17 برس تک ابو طالب کے دسترخوان پر کھانا کیسے؟ جائیے فیصلہ کیجیے۔
کو سلامت رکھے عزیزان محترم. ایک لمحے کے لیے جو اپنا کھانا بھی اپنے گھر میں اپنے دسترخوان پر کافروں کے ساتھ پسند نہ کرے، مزاج نبوت کو گوارا نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ کھانے میں بھی شمولیت کرے. وہ 17 برس تک کامل ابو طالب کے دسترخوان پر ابو طالب کے ہاتھوں سے، میں قربان ہو جاؤں ان ہاتھوں کے دوستو، ابو طالب کے دسترخوان پر ابو طالب کے ہاتھوں سے. تاریخ ہشام میں یہ جملہ ہے عزیزان محترم. مسلمانوں کے دوسرے بڑے مورخ نے ہشام نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ابو طالب کا طریقہ یہ تھا، کھانے کا وقت آتا تھا تو دسترخوان بچھاتے تھے، دسترخوان کے قریب مسند بچھاتے تھے، مسند پر مسند نشین رسالت کو بٹھاتے تھے، دائیں جانب علی کو بٹھاتے تھے، ادھر جعفر کو بٹھاتے تھے، ادھر عقیل کو بٹھاتے تھے، برابر میں خود بیٹھتے تھے، روٹی کا نوالا توڑتے تھے، شوربے میں بھگوتے تھے، اسے نرم کرتے تھے، پھر اپنے دست مبارک سے پہلا نوالا محمد ابن عبداللہ کے دہن اقدس میں دیتے تھے، پھر دوسرا نوالا علی کو دیتے تھے، پھر نوالا محمد کو دیتے تھے، پھر نوالا علی کو دیتے تھے. ابو طالب اپنے ہاتھوں سے محمد اور علی کو رزق دیا کرتے تھے. اے نبی والو تم بھی خوش رہو، اے علی والو تم بھی خوش رہو، میں تو ابو طالب والا ہوں. نبی والے کہتے ہیں ساری دنیا کو نبی رزق دیتا ہے، علی والے کہتے ہیں ساری دنیا کو علی رزق دیتا ہے. نبی والے بھی ٹھیک کہتے ہیں، علی والے بھی ٹھیک کہتے ہیں. نبی والے کہتے ہیں نبی رزق دیتا ہے، علی والے کہتے ہیں علی رزق دیتا ہے. دونوں رزق دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو اسے بھی تو سلام کر لیا کرو کہ ساری کائنات کو رزق ملتا ہے یا نبی کے ہاتھوں سے یا علی کے ہاتھوں سے. نبی اور علی کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے یا علی یا علی. حضور توجہ کریں. بلند ترین صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد و آل محمد. جو ہے نا عزیزان محترم، اس دعوت کا اہتمام میں کیا کروں کہ دوسری مجلس تمام ہونے کو آ رہی ہے اور ابھی دعوت ذوالعشیرہ شروع بھی نہیں ہوئی، اور مجھے اس پورے آئندہ 8 مجالس میں 7 مجالس میں عشیر سے غدیر تک جانا ہے انشاءاللہ. لیکن ذرا سا اس مرحلے پر میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا. مولا سلامت رکھے تحت نظر شیان حیدر کرار کے اس تاریخی اجتماع کو اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ ہمارے العباس اسکاؤٹس آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت آمادہ ہیں. تمام سہولتیں جو ممکنہ ہیں وہ آپ کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں. خاص طور سے گاڑی والے حضرات، کل بھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا، آج بھی انہوں نے کہا ہے، گاڑی والے حضرات ہمارے ان اسکاؤٹس سے پورا تعاون کریں. پارکنگ کے سلسلے میں، ڈیڈکٹنگ کے سلسلے میں جو بھی ہو وہ آپ کی سہولت اور آپ کی حفاظت ہی کے پیش نگاہ آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں. آپ حضرات ان اسکاؤٹس سے بھی تعاون کریں اور ہماری انجمن فدائے اہل بیت سے بھی تعاون کریں، جو ماشاءاللہ اپنے انتہائی محدود وسائل کے باوجود بھی اعلیٰ ترین پیمانے پر اس عظیم الشان عشرے کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک جملے کی میں آپ سے اور اجازت چاہوں گا. عزیزان محترم، کافروں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھایا، وہ واقعہ مجھے نہیں پڑھنا، ایک جملہ صرف اس میں کہنا ہے. کھانا کھا چکے، پیغمبر نے اعلان کرنا چاہا. اب یہاں سے سمجھ لیجئے کہ 2 راستے. کھانا کھا چکے، جب کھانا کھا چکے پیغمبر نے اعلان حق کرنا چاہا. وہ واقعہ آپ مجھ سے ہی سن چکے ہیں کئی بار، اس لیے اسے نہیں دہرا رہا. پیغمبر نے اعلان کرنا چاہا، ابو جہل نے مداخلت کی، اعلان نہیں کرنے دیا، بائیکاٹ کر کے چلے گئے، تقریر کرنے سے روک دیا صاحب، چلے گئے اٹھ کر. اب ظاہر ہے جب سامعین ہی چلے جائیں تو بیچارہ مقرر کیا کرے گا؟ سامعین تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہو تو پھر مجھ جیسا کجوج بیان مقرر بھی اچھا خاصا بولنے لگتا ہے نا. اچھے سامعین ہوں، خوبصورت سامعین ہوں، ریشمی چہروں والے، مسکراتے ہوئے پرعزم، تو آپ اندازہ کیجئے. اب جب سارے ہی چلے گئے تو پیغمبر کیا کہیں؟ چپ ہو گئے. دوسرے دن پھر کہا کہ بھائی کھانے کا اہتمام آج پھر کرو علی، پھر بلاؤ. پھر بلا لیا، پھر آ گئے، پھر کھانا کھائے. پھر پیغمبر نے تقریر کرنا چاہی، پھر اٹھ کے چلے گئے. پیغمبر نے کہا بھائی پھر بلاؤ انہیں تیسرے دن. پھر تیسرے دن کھانا کھانے آ گئے. اچھا یہ بڑا کمال ہے، کھانا کھانے آ جاتے تھے. بھائی ایک دفعہ ناراض ہو کے چلے گئے ہو، جاؤ بائیکاٹ کر کے چلے گئے ہو، چلے جاؤ، پھر دوبارہ کیوں آ رہے ہو؟
توجہ ہے نا ذرا محترم؟ غور کریں، کھانا کھانے روز آ جاتے تھے، جب پیغمبر اعلان کرنا چاہتے تھے جب اٹھ کے چلے جاتے تھے، یعنی جب کوئی ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے نا، جب امتحان کا وقت ہوتا ہے. کافروں کا مزاج ہی یہ ہے، دسترخوان پہ ساتھ رہتے ہیں، جب کوئی امتحان کا وقت ہو تو پیغمبر کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں. اور جو ہے نا دوستو، تیسرے دن پھر آ گئے، پھر کھانا کھایا. اب ایک جملہ ہے جس کے لیے میں آپ کو، اور میں یہ بار بار پڑھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ اس سے پہلے نہیں پڑھا، لیکن ریلیٹ کر رہا ہے میرے مضمون سے، اس لیے وہ پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. ایک جملہ ضرور کہہ کے میں آگے بڑھوں گا، جہاں سے ایک فیصلہ کو نتیجہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور راستے بتا رہا ہوں کہ کہاں سے راستہ غدیر تک گیا اور کہاں سے راستہ شام تک گیا. راستے صرف یہ بتانے ہیں، جیسے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ ٹاپک کا. تیسرے دن پیغمبر نے پھر تقریر کرنا چاہی، پھر ابو جہل نے حسب عادت شور مچایا، لوگوں کا اٹھو اٹھو بھائی، تقریر نہیں سننا ہے، بس کھانا کھا لیا ہے، ٹھیک ہے چلو تقریر نہ سنو پیغمبر کی. اب تیسرے دن جو ابو جہل اٹھا ہے تو تاریخ امم والملوک کے جملے یہ ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ کے ایک کونے سے ایک بوڑھا مجاہد اٹھا، جس کے سر پہ سبز امامہ تھا، جس کی کمر میں سبز پٹکا تھا، جس کے چہرے پر ہاشمی جلال تھا، جو وارث انبیاء تھا، جو رئیس بطا تھا، جو بیضۃ البلد تھا، جو وارث کعبہ تھا، جو کلید بردار حرم تھا، جو حامل نور امامت تھا، جو محسن رسالت تھا، جو محسن نبوت تھا، جو اللہ کی سب سے بڑی امانت کا امین تھا. وہ ایک کونے سے اٹھا، قریب آیا، اپنا دایاں ہاتھ ابو جہل کے گریبان میں ڈالا، اپنے بازوؤں کی طاقت سے ابو جہل کو زمین پر بٹھا کر ایک جملہ کہا کہ اب تو ابو طالب تجھے اس وقت تک یہاں سے ہلنے نہیں دے گا جب تک میرا بیٹا تقریر مکمل نہ کر لے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ ابھی غور فرمائیں آپ، ابھی کوئی نعرہ نہیں. ایک نتیجہ جہاں سے میں راستہ بتا رہا ہوں کہ اشیر سے غدیر تک راستہ کون سا گیا. بیٹھ جا، میں تجھے اٹھنے نہیں دوں گا. اپنے بازوؤں کی طاقت سے ابو جہل کو بٹھایا. دیکھتا ہوں کتنے حاضر دماغ آپ بیٹھے ہیں یہاں، کتنے آمادہ ہیں اس وقت. فتبسم ابو طالب، یہ جملے ہیں. ابو جہل کو بٹھایا، ظاہر ہے مسکرا کے تو نہیں بٹھایا ہوگا، غصے میں بٹھایا ہوگا. اب مجھے لطف آ رہا ہے پڑھنے کا، اس لیے ذرا سا آپ غور کریں. ظاہر ابو جہل کو بٹھا رہے ہیں تو کوئی مسکرا کے تو نہیں بٹھایا ہوگا، غصے میں بٹھایا ہوگا، بیٹھ جا. لیکن تاریخ کے جملے ہیں فتبسم ابو طالب، ابو طالب مسکرائے، مسکرا کر پیغمبر کے چہرے کی طرف نظر کی. اللہ رے احتیاط، ابو جہل پہ نظر کی تو غصے سے، رسالت پر نظر کی تو مسکراہٹ کے ساتھ. ابو جہل کو بٹھایا، رسالت کو مسکرا کے دیکھا اور کہا قم یا سیدی و مولایا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا. چچا کہہ رہا ہے بھتیجے کو، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو، میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں، میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں. ارے غدیر تو اشیر ہی میں مکمل ہو گئی تھی. میرے خیال تو یہ ہے کہ اسی دن مشیت نے طے کر لیا ہوگا. 40 کافروں کے سامنے میرے حبیب کو مولا کہنے والے ابو طالب، ہمیں بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ اگر ہم بھی 1,40,000 تازہ حاجیوں کے مجمع میں تیرے بیٹے کو مولا نہ بنا دیں تو ہمیں خدا نہ کہنا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ دوستو آپ کی مجھے زحمتوں کا احساس ہے، لیکن اب میں تاریخی منزل پر آ رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ساری زحمت آپ کو دی ہے، اور یہ اس عظیم الشان مجمع میں انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے. باقی تفصیل میں انشاءاللہ 8 بجے المحسن میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. صرف اس جملے پر ایک توجہ فرما لیں، قم یا سیدی و مولایا، اے میرے سید میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں. فتکلم مما تحب، اور جو جی میں آئے کہیے. کیا اعتماد ہے. ابو جہل کو کہا بیٹھ جا، رسول کو کہا آپ کھڑے ہو جائیں، اور میرے حبیب جو جی میں آئے کہیے. میں جو بیٹھا ہوں، کفر کو بٹھایا، اسلام کو کھڑا کیا. یا علی یا علی یا علی.
بھائی توجہ توجہ، کفر کو بٹھایا، اسلام کو کھڑا کیا، کس نے؟ ابو طالب نے۔ اب اس دعوت ذوالشیرہ میں اور کوئی نہیں ہے، ابھی تصدیق کی منزل بھی نہیں آئی، اعلان ہی نہیں ہوا تو تصدیق کہاں سے ہوتی؟ ابھی تو پورا کریکٹر جو ہے اس پوری دعوت ذوالشیرہ پر صرف ابو طالب چھایا ہوا ہے، تنہا اکیلا سرکار ابو طالب پوری دعوت پر چھائے ہوئے ہیں، یہ اسلام کے پہلے پیغام پر۔ کفر کو بٹھایا، کفر کا نمائندہ ہے نا ابو جہل، کفر کو بٹھایا، پیغمبر اسلام کو کھڑا کیا۔ آپ کھڑے ہو جائیں، اسلام کھڑا ہوا، کفر بیٹھا، اسلام قائم ہوا، کفر بیٹھا۔ کس طرح؟ گریبان میں ہاتھ ڈال کے بٹھایا۔ کفر کو گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے ابو طالب نے، اب کفر ہے ابو طالب کے پنجے کے نیچے۔ اے دیواروں پر کافر کافر لکھنے والوں، اے دیواروں پر کافر کافر لکھنے والوں، اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ دنیا ابو طالب سے لے کر آج کے شیعوں تک کو کافر کیوں کہتی ہے؟ صرف اس جرم میں کہتی ہے نا کہ ان کے جد ابو جہل کو بھری محفل میں گریبان سے پکڑ کے بٹھا۔ یہ ہے وہ فیصلہ۔ بھائی بلند ترین سلامت رہو، بلند ترین صلوات دے محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیں کس کس مرحلے سے اسلام گزرا ہے۔ لوگ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، مسلمان ہونا بڑی مشکل بات ہے۔ آپ کا تو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں نا، آپ تو چلتے پھرتے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ آپ کو کیا پتا کہ اسلام قائم کیسے ہوا، اسلام کے لیے زحمتیں کس نے اٹھائی ہیں؟ اسلام تو راسی مسلمانوں کو آیا ہے، اس لیے کہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا آیا، یہی ہے نا۔ کوئی زحمت ہی نہیں ہوئی، کسی قسم کی زحمت نہیں اٹھانا پڑی، کسی بھی مسلمان کو کوئی زحمت اسلام کے سلسلے میں نہیں اٹھانا پڑی، نہ زخمی کیا نہ زخمی ہوئے، نہ زحمت دی نہ زحمت اٹھائی۔ تھرڈ کلاس کافر، فرسٹ کلاس مسلمان۔ جی چلو کافر بھی تو کوئی فرسٹ کلاس قسم کا ہوتا نا۔ اسلام تو راس آیا ہے لوگوں کو دوستو۔ اسلام کی زحمتوں کا اندازہ کرو کہ دعوت ذوالشیر میں ابو جہل کو بٹھایا، پیغمبر کو کھڑا کیا، سرکار ختمی مرتبت نے اعلان رسالت کیا، اور اب یہ آخری جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو ساری زحمت دی تھی، مولا مجھے یہ طاقت دے دے کہ میں ادا کر دوں آپ کے جذبات و احساسات کی صحیح ترجمانی ہو جائے، لیکن پوری تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دوستو، اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ پیغمبر اسلام کے اس خطبے کا خلاصہ کیا ہے اس کی تشریح تو کل کی مجلس میں انشاءاللہ کروں گا، لیکن ایک جملہ سے ضرور کہوں گا آج کی مجلس میں کہ اس پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالشیرہ میں جو تقریر فرمائی، جو خطبہ دیا، دو ہی تو خطبے ہیں، ایک خطبہ عشیر ہے، ایک خطبہ غدیر ہے۔ خطبہ عشیر آغاز اسلام ہے، خطبہ غدیر تکمیل اسلام ہے۔ لوگ خطبہ غدیر کو تو سناتے ہیں، خطبہ عشیر کو یاد نہیں رکھتے۔ خطبہ عشیر کو بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے، میری مدد کرے؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سے مدد مانگیے۔ نہیں، آغاز اسلام جہاں سے ہے نا بھائی، وہیں سے مدد ہے، وہیں سے مدد ہے، جہاں سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور مدد بھی کون مانگ رہا ہے؟ جو کائنات کا رسول ہے، جو علی کا بھی رسول ہے۔ وہ کہہ رہا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ یا رسول اللہ یہ لفظ مدد نہ کہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو ناگوار گزرتا ہے مدد مانگنا۔ تو شاید یہی جواب ہوگا کہ بھائی میں تو مدد کے بغیر چل نہیں سکتا، یہ مجھ سے بھی زیادہ با اختیار ہوں گے، انہیں مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال میری سنت تو یہی ہے، تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ amongst you who administer my cause، یہ ہے ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر کا جملہ ایڈورڈ گبن کا۔
تم میں سے کون ہے who will help me, کون میری مدد کرے گا؟ پورے مجمع پر جب سناٹا تھا تو مدد کا لفظ چونکہ پیغمبر نے استعمال کیا تھا، اس لیے جواب دینے والے 12 برس کے بچے نے بھی یہی جملہ کہا، یا رسول اللہ I will help you، میں آپ کی مدد کروں گا، I will obey you، میں آپ کی اطاعت کروں گا، I will follow you، میں آپ کا اتباع کروں گا، I will break down the bones of your enemies، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ یہ یورپی مفکروں نے لکھا ہے کہ یہ 12 برس کا بچہ کہہ رہا ہے I will break down the bones of your enemies، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابھی مدد کی نہیں، مدد کروں گا۔ جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا ویسے ہی پیغمبر نے علی کو قریب بلایا، پیار سے بچے کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، پورے مجمع کو خطاب کر کے کہا یاد رکھو، سن لو اور سمجھ لو، علی آج ہی سے میرا بھائی ہے، میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ ابھی مدد کی نہیں، صرف علی نے وعدہ کیا ہے، مگر پیغمبر وعدہ نہیں کر رہے، پیغمبر اسی دن سے علی کو اپنا ولی بنا رہے ہیں، وعدے پر ولی بنا رہے ہیں، اس لیے جانتے ہیں کہ کس شریف باپ کا بیٹا ہے، کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی توجہ، دوستو توجہ، ابھی کوئی نعرہ نہیں۔ ایک نتیجہ مجھے دینے دیں اختتام مجلس پر، ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، انشاءاللہ پھر المحسن میں عرض کروں گا، لیکن اس جملے پر ذرا سی آپ توجہ فرما لیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا ولی ہوگا، وہ میرا جانشین، وہ میرا خلیفہ۔ اشیر میں کہا ہے، اسی وعدے کو تو مشیت نے یاد دلایا ہے غدیر میں، میرے حبیب وعدہ پورا کرو، اس لیے کہ رسالت اگر وعدہ خلاف ہو جائے تو رسالت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کا اعلان کرو، چونکہ علی نے جو وعدہ کیا تھا تم سے، ایک وعدہ تم نے کیا تھا علی سے، ایک وعدہ علی نے کیا تھا تم سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ علی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا بزم میں، اسے علی نے پورا کیا ہے میدانوں میں، اس لیے تم بھی اپنا وعدہ جو ہے وہ گھر میں نہ کرو، اپنا وعدہ پورا کرو، تم بھی میدانوں میں کھل کر اعلان کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت۔ یہ تو انشاءاللہ آخری مجلس میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن یہ وعدہ کیا علی نے، وہ وعدہ کیا پیغمبر نے۔ تو دوستو پیغمبر نے کہا کیا؟ بس اس جملے پر توجہ۔ پیغمبر نے نہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، نہ اپنی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، پیغمبر نے نہیں کہا۔ سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سب سے پہلے علی نے اپنی زبان پر جاری کیا۔ گواہی تو علی نے دی ہے نا، گواہی تو علی نے دی ہے نا دوستو، گواہی تو علی نے دی۔ پھر علی سے سن کر سب نے پڑھا، علی سے سن کر سب نے پڑھا، جو بھی مسلمان ہو رہا ہے وہ علی سے سن کر پڑھ رہا ہے نا۔ سب سے پہلے یہ کلمہ، آخری جملہ اس تقریر کا، سب سے پہلے یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ سب سے پہلے علی نے پڑھا نا، یہ کلمہ پیغمبر نے تو نہیں پڑھا۔ پیغمبر نے تو کہا ہے کون ہے جو میری تصدیق کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ آج ہی سے میرا ولی بنے، میرا وزیر بنے، میرا وصی بنے۔ تو پیغمبر نے تو یہ اعلان کیا ہے، علی نے تصدیق کی ہے۔ سب سے پہلے یہ کلمہ دعوت ذوالعشیرہ میں سرزمین مکہ پر ابو طالب کے گھر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ نہ سب سے پہلے کسی صحابی نے پڑھا، نہ کسی تابعی نے پڑھا، نہیں رسول نے بھی یہ کلمہ نہیں پڑھا، سب سے پہلے یہ کلمہ علی نے پڑھا ہے۔ پیغمبر اسلام نے وعدہ کیا تھا کہ جو میرے، بیٹھے آپ 2 منٹ، یہ جملہ مکمل ہونے دے، کہ جو بھی میری تصدیق کرے گا، جو بھی میری تائید کرے گا وہ میرا ولی ہوگا۔ علی نے تائید کی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ، پورے مجمع کی توجہ، کہ آپ
اللہ کے رسول ہیں تو میرا ایمان یہ ہے کہ پیغمبر نے اسی دعوت میں اپنے وعدے کو پورا کیا ہوگا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ علی نے کہا ہے. پیغمبر نے جواب میں کہا ہوگا علی تم نے میری تصدیق کی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں اشہدو ان علی ولی اللہ. دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے کہا اشہدو ان علی ولی اللہ. تو دوستو اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم ہمیں بھی کافر کہو گے؟ ارے سارے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ نبی کی سنت علی کی سنت ہے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ وہ نبی کی سنت ہے. توجہ بس ایک نعرہ ہونے دو. بلند ترین صلوات. سلامت رہو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. اس لیے کہ علی نے تصدیق کی ہے نبوت کی. علی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تصدیق کی ہے گواہی دی ہے. اس لیے جب کبھی بھی نبوت پر کوئی آنچ آئے گی تو علی سامنے آئے گا. چاہے حسن کی صورت میں آئے چاہے حسین کی صورت میں آئے چاہے عباس کی صورت میں آئے چاہے آج کوفے میں مسلم ابن عقیل کی صورت میں آئے. یہ ہے حقانیت. ہر جگہ علی. کوفے میں مسلم کی صورت میں علی, مسلم کے یتیم بچوں کی صورت میں علی, سکینہ کی صورت میں علی, زینب کی صورت میں علی, عباس کی صورت میں علی, اکبر کی صورت میں علی, برچھی کھائے علی, تیر کھائے علی, لاشا پامال کرائے علی. بچ گیا اسلام, بچ گیا مسلمانوں تمہارا اسلام. مولانا اظہر حسن زیدی مرحوم کہا کرتے تھے خطیب آل محمد دین بچا اللہ کا, کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا, اجڑ گیا گھر غریب ابو طالب کا. آج 2 محرم ہے, حسین کربلا سے قریب ہیں, حسین مدینے سے رخصت ہو گئے 28 رجب کو. اب تو کربلا سے قریب ہیں حسین, اب کربلا سے قریب ہیں حسین. کربلا پہنچ رہے ہیں 2 محرم کو حسین. عزادارو علماء بیان کرتے ہیں, راویوں نے لکھا کہ چلتے چلتے حسین نے آواز دی عباس قافلہ روکو. بھائی بڑے سکون سے پڑھوں گا. بی بی زینب یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی ہمارے فضائل میں توجہ نہ کرے تو ہمیں غم نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی میرے بھائی کے مصائب میں نہ روئے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ مجھے اپنی چادر چھننے کا غم نہیں ہے, مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں موجود تھی اور بھائی کو رو نہ سکی. اس لیے مصائب میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو دوستو. مجالس کا معال مصائب ہوتا ہے, مجالس کا حاصل مصائب ہوتا ہے. عباس جی مولا قافلہ روکو بھائی. قافلہ اچانک کربلا میں داخل ہونے سے پہلے رکا. قافلہ رکا, محملیں بٹھائی گئیں, اونٹ بٹھائے گئے, حسین کے لیے مصلی بچھا. حسین زمین پر بیٹھے, زمین پر بیٹھے. زینب محمل میں گھبرا رہی ہیں. ارے فضا ذرا جا کر تو پوچھ حسین نے بغیر ارادے کے قافلہ کیوں روکا؟ میرے بھائی کو یہاں تو نہیں اترنا ہے. یہ اچانک میرے بھائی نے قافلہ کیوں روکا؟ ایک جملہ مجھے کہنا ہے دوستو, میرے بھائی نے اچانک قافلہ کیوں روکا؟ عزاداروں محمل کا پردہ بار بار اٹھ رہا ہے. فضا اتر کے حسین کے پاس آئی, فضا اتر کے حسین کے پاس آئی. ایک مرتبہ ابھی فضا حسین کے قریب پہنچی تھی کہ زینب نے بھی دیکھا, فضا نے بھی دیکھا, عباس نے بھی دیکھا کہ فرزند رسول مصلی سے کھڑا ہو گیا. میرا مولا حسین مصلی پر کھڑے ہو کر کوفے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں علیک السلام یا سفیرت الحسین. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے.
کیا مجلس ہو. ہاں رو، اسی طرح رو دوستو. مجھے عشق ہے مصائب سے. دوستو میں خود بھی رونا چاہتا ہوں. رو فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ رہا ہے، رو بطول کی بیٹیوں کا گھر اجڑ رہا ہے. آج محرم کی 2 تاریخ ہے. میری ماں بہنوں، اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے. ایک جملہ عزادارو، چند جملے مجھے کہنے دیں. ایک مرتبہ حسین نے جواب سلام دیا. زینب گھبرا کے محمل سے اتری. فضا میرے بھائی نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ حسین نے کہا بہن زینب قریب آ جاؤ، بہن زینب آ جاؤ. زینب چادر سنبھالے ہوئے بھائی کے قریب آ گئی. اب دائیں جانب حسین کے زینب ہیں، بائیں جانب عباس ہیں. زینب پوچھ رہی بھیا کسے سلام کیا؟ حسین رو کر کہتے ہیں مسلم نے سلام آخر کیا تھا. مر نہ جاؤں یہ جملہ پڑھتے ہوئے. بہن مسلم نے سلام آخر کیا تھا. زینب اور عباس تڑپ کے کہتے ہیں مولا کہاں ہے مسلم؟ کہا دیکھنا چاہو گے؟ کہا مولا دکھائیں. حسین نے دایاں ہاتھ زینب کی آنکھوں پر پھیرا، بایاں ہاتھ اعجاز امامت کا عباس کی آنکھوں پر پھیرا. کوفے کی سرزمین بلند ہوئی. بہن ذرا دیکھو تمہیں مسلم نظر آئے گا. زینب اور عباس نے دیکھا. حسین نے پوچھا زینب مسلم نظر آیا؟ زینب، میری ماں بہنوں یہ جملہ سنو. زینب کہتی ہے بھیا مسلم میرا شیر تو نظر نہیں آ رہا. ہاں ایک قیدی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، پیشانی زخمی ہے، پیشانی. اور جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں کرو اسی طرح ماتم ادا. مولا مجھے طاقت دے دو میں 2 جملے اور کہہ دوں. زینب کہتی ہے ایک شیر ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، پیشانی زخمی ہے، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں. ایک جلاد نے زنجیر پکڑی ہوئی ہے، دوسرے جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے. قلعے کی فصیل پر ایک ضعیف کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے. حسین کہتے زینب یہی تو میرا غریب مسلم ہے، یہی ھذا سفیرۃ الحسین. حوصلہ حوصلہ. ہاں 2 جملے. بہت بڑی مجلس ہو گئی لیکن 2 جملوں کی اجازت اور چاہوں گا. یہی تو ہے سفیر، یہی تو سفیر حسین ہے، یہی تو میرا غریب مسلم بھائی ہے، یہی تو میرے چچا کا بیٹا ہے. عزادارو جملہ سنیں گے آپ. ایک مرتبہ جناب زینب اور عباس نے دیکھا کہ جناب مسلم کو جلاد کھینچتے ہوئے قلعے کی فصیل پر لے گئے. ایک مرتبہ جلاد نے مسلم کی گردن قلعے کی دیوار پر رکھی. ابھی تلوار بلند کرنا چاہتا تھا جلاد کہ جناب مسلم نے یا علی کہہ کے اپنی گردن کو قلعے کی دیوار سے اٹھایا. کربلا کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول میرے مولا کوفے نانا، مولا خط لکھ چکا ہوں، کوفیوں نے غداری کی. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں آباد رکھے. لو دوستو 2 جملے. قیامت کی مجلس ہو گئی ہے. ہاں نہ میرے نوجوان دوست ہاتھ نہ جوڑو بلکہ ایک جملہ سنو. جناب مسلم نے کہا مولا مجھے معاف کر دینا، مولا کوفے نہ آنا. میری ماں بہنوں مولا تمہیں سلامت رکھے. ہزاروں کی تعداد میں آئی ہو نا. لو یہ جملہ سن لو. جناب مسلم کہتے ہیں مولا کوفے نہ آنا، سارا کوفہ باغی ہو گیا ہے، میں خط لکھ چکا ہوں، کوفیوں نے وفاداری نہیں کی. اس کے بعد کا جملہ میں بڑے سکون سے پڑھوں گا مگر برداشت کر لینا. جناب مسلم کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا ہے، تلوار اس کے بعد چل گئی. مسلم نے آخری جملہ کہا مولا حسین، اور اگر آنا بہت ہی ضروری ہو تو کوفے میں اکیلے آنا، زہرا کی بیٹیوں کو ساتھ نہ لانا، زینب و کلثوم کو. جزاک اللہ. زہرا کی بیٹیوں کو عزادارو 2 جملے. زہرا کی بیٹیوں کو ساتھ نہ لانا، زینب و کلثوم کو نہ لانا. اتنا کہا جلاد کی تلوار چلی، مسلم کی گردن کٹ کر قلعے میں گری. مسلم کا لاشا زمین کوفہ پہ آیا. سن لیا آپ نے جملہ؟ سن لیا؟ میں نے تو ختم کر دی مجلس اسی جملے پر. عزادارو مسلم کا لاشا زمین پہ آیا، مسلم کا لاشا اکیلا کوفے کی سرزمین پر پڑا ہے. عباس سے یہ برداشت نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟
جس غازی عباس کے علم کے نیچے بیٹھے ہو نا، عباس سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا. عباس کی بہن کا سہاگ ہے نا مسلم. عباس، جزاک اللہ، جزاک اللہ. عباس کی بہن کا آخری جملہ دوستو مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، اس کے آگے المحسن میں پڑھوں گا. عباس کی بہن کا سہاگ ہے نا مسلم. عباس سے برداشت نہیں ہوا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا، مولا مسلم کی یہ بے کسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. مولا آپ تو امام ہیں، زمین کو حکم دینا وہ اپنی تنابیں کھینچے، میں کوفے پہنچ جاؤں. کہا مسلم، کہا عباس کیا کرو گے؟ کہا مولا جا کر مسلم کے لاشے پر بیٹھ تو جاؤں گا، میری بہن کا سہاگ کوفے کی گلی میں لاوارث پڑا ہوا ہے، میرے مسلم کا لاشا اکیلا ہے. حسین نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھ، عزادارو جملہ سن لینا، قیامت دے رہا ہوں. عباس نے جو غور سے دیکھا، حسین نے کہا عباس کچھ نظر آیا؟ غازی عباس نے کہا ہاں آقا، اب مسلم اکیلا نہیں ہے بلکہ ایک نقاب پوش بی بی سر کے بال کھولے ہوئے مسلم کے لاشے پر رو رہی ہے. حسین نے کہا میری ماں فاطمہ، فاطمہ زہرا، فاطمہ